18 میں نواز شریف صاحب جیل میں چلے گئے تھے، اب عمران خان جیل میں ہے، تو وہ جو سارے سیاستدان اکثر اپنے ٹاک شوز میں بھی بات کرتے ہیں، الیکشن کی شفافیت پہ بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر ڈیموکریٹک نارمز کے لیے کتنی ڈینٹ میں ڈالنے والی ہیں؟ آپ ہلکے لہجے میں لیکن سخت ترین اختلاف کرنا چاہتا ہوں. میری گزارش ہے، یہ جو مورل ایکویولنس ہے، یہ اخلاقی برابری ہے. یہ تب نواز شریف جیل میں تھا، آج عمران خان جیل میں. ازراہ کرم یہ نہ کریں. عمران خان کے اوپر قومی امانت پر خیانت کا الزام ہے. ہمارے اوپر جو بھی افتاد ٹوٹی تھی، اس کا اب تمام جو پروسیس تھا وہ اب مکمل ہو چکا ہے، اور اب سب کے سامنے آ گیا کہ وہ پروسیس جھوٹا تھا اور غلط تھا. یہاں بھی اگر عدالتیں ان دی اینڈ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر وہ جو کہتے ہیں تعزیرات کا اطلاق نہیں ہوتا، تو عدالتیں آزاد ہیں. نہیں تو تب تک تو یہ اسپیل الیکشن کا اور یہ ساری چیزیں گزر چکی ہوں گی، اور آپ کے کیسز میں نہیں بھی تو بعد دیکھیے، میں یہی نکلا تھا. کل کلاں کو انہیں بھی کلین چٹ مل جاتی ہے. لیٹس سپوز ایک سیکنڈ کے دیکھیے لیے نا جی، دونوں اصل سپوزیشن بڑی کر سکتے ہیں نا. دلچسپ بات ہوئی ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہا ابھی اپنے فیصلے میں کہ نواز شریف کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا، کہ صادق اور امین قرار نہ دینا سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے. جو بھی جس طرح کا بھی الیکشن تھا 2018 میں، اس کے جو نتائج آئے ہیں وہ بہت بھیانک آئے ہیں. ہم سے جب ہمارا نشان چھینا گیا، اس کی بنیاد سپریم کورٹ کا وہ غلط فیصلہ تھا جس کو اب سپریم کورٹ خود رد کر چکا ہے. یا تو آپ عدالت کھول لیں اپنی بیٹھ کے کہ جی یہ والا ٹھیک تھا یا وہ غلط تھا. کہ یا کسی بھی کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے مقابلے میں صدر کا الیکشن لڑے، یا پارٹی کے کسی بڑے عہدیدار کا یا چیئرمین کا الیکشن لڑے؟ کوئی نہیں لڑ سکتا، ان اپوزڈ نہیں سارے دیکھیں نا، الیکٹ ہو جاتے ہیں. تو سر دوسری پارٹیاں کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے کمپین نہیں پراپر کرنے دیتے، یا بینرز بونرز اتروال دیتے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں. نشان تو آپ ویسے ہی لے چکے ان سے. مہم کے لیے اشتہار ایک اضافی چیز ہے، اصل چیز تو عوام کے پاس جانا ہے. تو کوئی اشتہار، کوئی نشان آپ کو روک نہیں سکتا. کسی سے کوئی اختیار لے لیں، یا اس کا حق غصب ہو جائے، یا انتظامیہ کرے، یا دیوار سے کوئی لگانے کا تاثر آئے، تو یہ بھی تو شفافیت پہ نہیں، گوجرانوالا میں حلف دیکھیے اٹھاتا نا، ہے. کوئی قید نہیں ہوا، ادھر ہی رہے ہیں سب لوگ ہمارے سامنے. آج بھی ان کے نام بیلٹ پیپر پر موجود ہیں. عوام میں وہ پذیرائی نہیں ہے، اس کو چھپانے کے لیے سارے بہانے ہیں. باقی اگر کسی نے قانون کی پاسداری نہیں کی تو یہی ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے کہ نہیں جی، دو نہیں ایک پاکستان ہوگا. تو جب ایک پاکستان ہوا ہے اور سب کے اوپر برابر قانون کا اطلاق ہوا ہے، تو اب یہ جو ہے واویلا کر رہے ہیں. ان کی دعا رد ہوئی ہے یا آپ کی قبول ہوئی ہے، یہ تو شاید تاریخ میں پھر اس کا کوئی فیصلہ ہو. تو 2018 میں جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، تب بھی 1,28,00,000 پاکستانیوں نے شیر پر مہر لگائی تھی. آپ سر کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا تو کرم. کیسی سر کمپین کی سنائیے، کیا چل رہا ہے، کیا حالات ہیں؟ جی، کیمپین میں اس دفعہ چونکہ نئی حلقہ بندیوں میں ایک وسیع جو شہر سے باہر دیہاتی علاقہ ہے وہ شامل ہوا ہے. تو ہمارا فوکس زیادہ اس کے اوپر ہے کہ وہاں ہم ہمارے جو دیہاتی بھائی اور بہنیں ہیں ان سے جا کر شیر کی بات کر رہے ہیں. شہر میں تو الحمدللہ پہلے ہی ایک اسٹرینگتھ موجود ہے. اس میں جو ہمارے دوست ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان سے بھی جا کے بات کر رہے ہیں. تو الحمدللہ کیمپین پوری زور لگا رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے اپنا. تو سر دوسری پارٹیاں کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے کمپین نہیں پراپر کرنے دیتے، یا بینرز بونرز اتروال دیتے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں. نشان تو آپ ویسے ہی لے چکے ان سے. دیکھیے، انتخابات میں یہ کمپلین کرنا، یہ تو سب نے اپنے زور لگانا ہے. اور مہم کے لیے اشتہار ایک اضافی چیز ہے، اصل چیز تو عوام کے پاس جانا ہے. تو اگر آپ کی عوام میں پذیرائی ہے تو کوئی اشتہار، کوئی نشان آپ کو روک نہیں سکتا. آپ کسی سے کوئی اختیار لے لیں، یا اس کا حق غصب ہو جائے، یا انتظامیہ کرے، یا دیوار سے کوئی لگانے کا تاثر آئے، تو یہ بھی تو شفافیت پہ نہیں، گوجرانوالا میں تو حلف دیکھیے اٹھاتا نا، ہے. ہمارے پاس بہت کم ایسے ہم نے کیسز ہیں. جتنے بھی ہمارے تھے، جو جن لوگوں نے پچھلی دفعہ ہمارے خلاف الیکشن لڑا تھا، وہ سب لوگ، کوئی قید نہیں ہوا، ادھر ہی رہے ہیں سب لوگ ہمارے سامنے. آج بھی ان کے نام بیلٹ پیپر پر موجود ہیں. تو لہٰذا وہ تو میرے خیال میں جو ان کی
عوام میں وہ پذیرائی نہیں ہے، اس کو چھپانے کے لیے سارے بہانے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ الیکشن میں جب آپ نے جانا ہے تو پھر تو کہتے ہیں کشتیاں جلا کر جانا ہے. تو ان کا حق آج بھی موجود ہے، ان کا سیاسی حق موجود ہے، آئینی حق موجود ہے. باقی اگر کسی نے قانون کی پاسداری نہیں کی تو یہی ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے کہ نہیں جی، دو نہیں ایک پاکستان ہوگا. تو جب ایک پاکستان ہوا ہے اور سب کے اوپر برابر قانون کا اطلاق ہوا ہے تو اب یہ جو ہے واویلا کر رہے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں نا، دعا سوچ سمجھ کر مانگنی چاہیے، قبول ہی نہ ہو جائے. نہیں تو وہ ان کی دعا رد ہوئی ہے یا آپ کی قبول ہوئی ہے، یہ تو شاید تاریخ میں پھر اس کا کوئی فیصلہ ہو. جی تو دیکھیے نا، جب ہماری اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں بنیاد، تو 2018 میں جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تب بھی 1,28,00,000 پاکستانیوں نے شیر پر مہر لگائی تھی. تو الحمدللہ اس دفعہ تو ہماری توقع ہے کہ تعداد زیادہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا. تو سر یہ 18 میں نواز شریف صاحب جیل میں چلے گئے تھے، اب عمران خان جیل میں ہے، تو وہ جو سارے سیاستدان اکثر اپنے ٹاک شوز میں بھی بات کرتے ہیں، الیکشن کی شفافیت پہ بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر ڈیموکریٹک نارمز کے لیے کتنی ڈینٹ میں ڈالنے والی ہیں؟ آپ سے جو ہے نا جی، ہلکے لہجے میں لیکن سخت ترین اختلاف کرنا چاہتا ہوں. میری گزارش ہے، یہ جو مورل ایکویولنس ہے، یہ اخلاقی برابری ہے. یہ تب نواز شریف جیل میں تھا، آج عمران خان جیل میں. ازراہ کرم یہ نہ کریں. عمران خان کے اوپر قومی امانت پر خیانت کا الزام ہے، وہ چاہے توشہ خانہ ہے، چاہے سائفر کیس. بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے وزرائے اعظم کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ اگلے دن آرام سے اٹھ کے کہہ دیں جی مجھ سے گم ہو گیا جو قومی سلامتی کا کاغذ تھا، اس سے قطع نظر کہ اس پر کیا لکھا تھا. تو لہٰذا ان کے اوپر بڑے سنجیدہ معاملات ہیں. انہوں نے ابھی اس 60 ارب کا جواب دینا ہے جو نیشنل کرائم ایجنسی UK نے پاکستان کو دینا تھا اور وہ کسی اور کو چلا گیا. پاکستان کے عوام کا حق تھا، وہ 60 ارب انہوں نے اس کا جواب دینا ہے. لہٰذا انہوں نے بہت سیریس جواب دینے ہیں. ہمارے اوپر جو بھی افتاد ٹوٹی تھی اس کا اب تمام جو پروسیس تھا وہ اب مکمل ہو چکا ہے، اور اب سب کے سامنے آ گیا کہ وہ پروسیس جھوٹا تھا اور غلط تھا. یہاں بھی اگر عدالتیں ان دی اینڈ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر وہ جو کہتے ہیں تعزیرات کا اطلاق نہیں ہوتا، تو عدالتیں آزاد ہیں. نہیں تو تب تک تو یہ اسپیل الیکشن کا اور یہ ساری چیزیں گزر چکی ہوں گی، اور آپ کے کیسز میں نہیں بھی تو بعد دیکھیے، میں یہی نکلا تھا. کل کلاں کو انہیں بھی کلین چٹ مل جاتی ہے. لیٹس سپوز ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیے نا جی، دونوں اصل سپوزیشن بڑی کر سکتے ہیں نا. دلچسپ بات ہوئی ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہا ابھی اپنے فیصلے میں کہ نواز شریف کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا کہ صادق اور امین قرار نہ دینا سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر جس کو صادق اور امین قرار دیا تھا نا کورٹ نے، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی فیصلہ غلط ہے. تو لہٰذا یہ جو جہاں عدالتیں انوالو ہیں یہ معاملہ چلتا رہے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی جس طرح کا بھی الیکشن تھا 2018 میں، اس کے جو نتائج آئے ہیں وہ بہت بھیانک آئے ہیں. تو لہٰذا ان سے سیکھ کر عوام 8 فروری کو انشاءاللہ ووٹ ڈالیں گے. اور بے شبہ ہماری دعا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ شیر کے حق میں ہو. جیسے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں، تو تاریخ میں ایک پارٹی سے بلہ کھینچنے والا یا لے لینے والا فیصلہ تاریخ اسے کس طرح پھر دیکھے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی؟ دیکھیے نا جی، یہی تو بات ہے کہ بلہ ہم سے جب ہمارا نشان چھینا گیا، اس کی بنیاد سپریم کورٹ کا وہ غلط فیصلہ تھا جس کو اب سپریم کورٹ خود رد کر چکا ہے. یہاں فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے کہ وہ لوگ جو دعوے دار تھے قانون پر عملداری کے، انہوں نے ایک دن نہیں یا ایک مہینہ نہیں، سال ہا سال اپنی پارٹی میں جو جمہوری عمل تھا اس کو بند ہی کر دیا، ختم ہی کر دیا. تو اب آپ کے ناظرین بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک الیکشن جو مکمل، جو ان کا جو اندرونی الیکشن تھا جو مکمل طور پر بوگس اور فیک تھا، اس کی بنیاد پر اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری جمہوریت کی اگلی ہم نے اینٹ رکھنی ہے، تو یہ تو بالکل درست نہیں. باقی دیگر پارٹیوں میں، آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی یا دیگر پارٹیوں میں
انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوتے ہیں وہ کتنے جمہوری ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا پھر آپ یا تو آپ عدالت کھول لیں اپنی بیٹھ کے کہ جی یہ والا ٹھیک تھا یا وہ غلط تھا. ہمارے پاس جو عدالت ہے اس نے فیصلہ کر دیا. اس میں آپ کی یا کسی بھی کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے مقابلے میں صدر کا الیکشن لڑے یا پارٹی کے کسی بڑے عہدیدار کا یا چیئرمین کا الیکشن لڑے؟ کوئی نہیں لڑ سکتا، ان اپوزڈ سارے الیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ تو لیکن پروسیس پورا ہوتا ہے. پورا الیکشن کمیشن بیٹھتا ہے، وہ باقاعدہ تاریخیں دیتا ہے، وہ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے کہ وہ اگر درخواست دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں. کورٹ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ بھئی کورٹ یہ کہنے کا مجاز نہیں ہے کہ آپ یہ بندہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. انہوں نے جب بار بار، اور مجھے بےحد خوشی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وہ ساری کارروائی براہ راست عوام کو دکھائی گئی کہ کس طرح ان کو آخری موقع تک دیا کہ جناب کوئی کاغذ تو دکھا دیں کہ آپ نے یہ انتخابات کرائے ہیں، لیکن وہاں جھولی خالی تھی. تو یہ دوسرا مجھے آپ سے آخر میں یہ جاننا ہے. میں صرف ایک بات ایڈ کر دوں، الیکشن کا نشان پاکستان کے شہریوں کا بنیادی حق نہیں ہے، تو لہذا اس کے اوپر کوئی قانونی قدغنیں ہیں. جب قانونی قدغن ہوگی، اگر آپ نے اس کو پورا کیا ہے تو نشان آپ کو ملے گا. اور دیکھیں نا، اکیلی مسلم لیگ نون کو تو نہیں ملا نا، درجنوں جماعتیں ہیں جن کو وہ ملا. آپ کی پارٹی کے چاہنے والے بے شمار لوگ ہوں گے. آپ بتا بھی رہے ہیں 1,28,00,000 لوگوں نے ووٹ ڈالا. میں بتا نہیں رہا، یہ تو ہوا نا، ریکارڈ کا حصہ ہے. میری ایک گزارش ہے کہ آپ کے ناظرین جو ہیں وہ جا کر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اس بات کا تعین کریں کہ مسلم لیگ نون کو 2018 میں کتنے ووٹ. ٹھیک ہے، تو ان سب سے فرض کرتے شیئر چھین لیا جاتا تو ان کا بنیادی حق متاثر نہ ہوتا. آپ کے چاہنے والوں کا، آپ کی پارٹی کا پہچان کیسے بتائیں گے آپ لوگوں کو، ایک عام بندے کو کیسے پہچائیں گے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایسوسیشن کا حق ہے اصل میں جماعت بنانے کا حق ہے، لیکن اس جماعت کے اوپر پھر پاکستان کی پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کا اطلاق ہونا ہے. تو اگر جو میں تو یہ کہا نا، جو بڑے دعوے دار تھے کہ نہیں ایک پاکستان ہوگا، سب کو برابر ٹریٹ کیا جائے گا، تو جب ان کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ چور ہیں. چلیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آخری سوال ہے. سہیل وڈائی صاحب نے بڑا ایک زبردست کالم لکھا، تو انہوں نے کالم میں لکھا کہ جنرل رحیل شریف بھی مارشل لا امپوز کر چکے تھے، اور پھر 3 میجر جنرلز جو تھے انہوں نے ان کو ریکویسٹ کر کے، ادب سے گزارش کر کے ان سے وہ ودرا کروایا آرڈر. آپ کابینہ کا حصہ بھی تھے. اس طرح کی باتیں آپ تک پہنچی؟ ہماری تک تو نہیں پہنچی تھی کوئی بات، صرف ہمیں تناؤ کا معلوم تھا، لیکن ایسی کوئی حقیقت یا ایسی کوئی خبر جو ہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف نے کابینہ سے شیئر نہیں کی. اور نواز شریف صاحب کی جو مجھے کیوں نکالا والی ریلی تھی، اس کو لے کر آپ کی اپنی قیادت سے کبھی کوئی سرد مہری آپ کو فیس کرنا پڑی، یا کوئی ایسی بات، یا ٹھیک تھا سب؟ نہیں جی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا بےحد کرم ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ریلی کا سب سے بڑا اجتماع گوجرانوالا میں 17 اگست 2017 کو ہم نے کیا تھا. گوجرانوالا میں آپ جی ٹی روڈ پر اس کی بڑی تاریخی فوٹیجز ہیں، وہ آپ دیکھیں تو یہاں تو بہت زبردست استقبال ہوا تھا. بلکہ قائد محترم جو ہیں وہ ہمارے گھر پر ٹھہرے تھے اور ایک رات انہوں نے قیام کیا تھا. تو مجھے تو ایسی کوئی خبر ابھی تک، تو 7 سال ہونے والے ہیں، ایسی نہیں آئی خبر کوئی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم. بہت شکریہ جی، آپ کا شکریہ. تھینک یو.